من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، جو لوگ مسجد سے دور، مسجد سے قریب ہیں، گراؤنڈ سے دور ہیں، روٹیاں پکا رہے ہیں، دور والے قریب آ جائیں، پکانے والے بھی اپنی جگہ دھیان سے سنیں. آج میں حضرت مولانا اکرام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی دعوت پر آپ کے راجستھان ضلع باڑمیر جان پالیا گاؤں پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ ذرا کوئی جواب دو تو زور سے دیا کرو. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میری ہاں میں یہ لوگ ہاں بھرتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی اس ملاقات کو جنت میں ملاقات کا ذریعہ بنا. میں آج مدرسہ دارالہدیٰ کی سرزمین پر بیٹھا ہوں. یہاں سے یہاں کے معزز علماء کرام جنہوں نے بھی تاثرات بھی پیش کیے، اور بھی بہت سارے معزز علماء کرام ہیں، مگر وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو موقع نہ ملا.
اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں جگہ جگہ دنیا بھر میں جہاں مجھے اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے امت کو دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق سمجھاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ صرف دنیا کی تعلیم نہ لو ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا. دنیا کے ساتھ دینی تعلیم بہت ضروری چیز ہے. جیسے حاجی عبدالغفور صاحب نے بھی فرمایا, مولانا عمر صاحب نے فرمایا, مفتی صاحب نے فرمایا. وہ میری تقریر کا گویا خلاصہ تھا کہ تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. دنیاوی تعلیم بھی لو, اس میں بھی آگے بڑھو, مگر دینی تعلیم ضروری چیز ہے ورنہ قدم قدم پر آپ ٹھوکر کھاؤ. وہ چھوٹا سا بچہ آپ کو سمجھا کر گیا جس نے آخری تقریر کی کہ دینی تعلیم نہیں ہوگی تو اللہ کو کیسے پہچانے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیسے پہچانو, اولیاء کرام کا مقام کیسے پہچانو, ماں باپ کا حق نہیں سمجھ پاؤ گے اگر دینی تعلیم حاصل نہیں کرو. اسکول والے آپ کو نہیں سمجھائیں گے ماں باپ کیا چیز. اسکول والے تو آپ کو دنیاوی چیزوں کی جانکاری دیں گے اور آپ کو یہ بتلائیں گے. میں جب چھوٹا تھا بچپن میں تو پرائمری اسکول جاتا تھا تو چوتھی کلاس میں سبق آتا تھا کہ آج کا جو انسان ہے وہ پہلے بندر تھا. آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہا دھیمے 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 وہ انسان بنا, مگر اس بات میں کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سی غلط باتیں بھی آتی دنیاوی تعلیم میں کہ وہ انسانوں کے خیالات ہیں. اگر آج کا انسان پہلے بندر تھا تو ابھی جو جنگلوں میں بندر ہیں تو وہ بندر کیسے بندر ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں بنتے, اور ہم لوگ خوش نصیب بندر ہیں جو انسان بن گئے. ابھی راستے میں ایک شہر آیا تھا میرے خیال سے سمدڑی کر کے کوئی جنکشن تھا راجستھان, سمدڑی, وہاں بندر وہاں پلیٹ فارم پر گھوم رہا تھا. میں نے کہا یہ سب انسان بیٹھے ہیں اور یہ بندر کیسا ہے کہ وہ بیچارہ انسان ہی نہیں بن پاتا. یہ غلط قسم کے انسان نے یوں دیکھا کہ انسان کا چہرہ تھوڑا سا بندر سے ہلکا سا ملتا جلتا آتا ہے تو بس ایک قانون بنا دیا کہ انسان پہلے بندر تھا. ابھی جو جنگل میں شیر ہے وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ بلی تھی, بعد میں شیر بن گیا. تو یہ راجستھان میں تو روڈوں پر بے شمار بلیاں میں نے دیکھی. یہ شیر کیوں نہیں بنتی؟ ہمارے گھروں میں جو بلیاں آ رہی ہیں وہ شیر نہیں بنتی, ہم کو کھا کر خط سے ختم کر دی ہو. جنگل میں جو زراف ہے, زراف اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اونچی گردن والا, یہ پہلے بکری تھی بعد میں دھیمے 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 زراف ہو گئی. تو یہ آپ کی جو بکریاں ہیں راجستھان کی بکریاں تو اتنی مشہور ہے ہندوستان میں کہ مسلمانوں یہ تو فورن تک بھیجی جاتی, خاص کر سوجت والا بکری, سوجت کے علاقہ بکریاں بکرے ماشاء اللہ پورے انڈیا میں جا رہے ہیں اور وہاں سے فورن میں بھی جاتے ہیں. یہ بکریاں زراف کیوں نہیں بنتی؟ بکری کا چہرہ زراف کا ہلکا سا ملتا جلتا دیکھا تو قانون بنا لیا. دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ارے وہ بندر اللہ کی الگ مخلوق ہے, ہم انسان الگ مخلوق ہے. انسان ساری مخلوقات میں عزت اور شرف والی مخلوق ہے, وہ الگ مخلوق ہے. بکریاں الگ ہے, زراف الگ ہے, بلیاں الگ ہے, شیر الگ ہے. یہ دنیا پڑھنے آج بھی جو ڈاروین نام کا سائنٹسٹ گزرا ہے اس کا سبق آج بھی کالج میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کو سچا سمجھا جاتا ہے, حالانکہ وہ بالکل جھوٹ, سراسر جھوٹ. وہ سبق پرائمری میں تھا, کالج یونیورسٹی میں آ گیا. تو دنیا کی تعلیم لے لو, دنیا وہ وہی پڑھ کر اس کو ختم کر دینا ہے. مگر دین ساتھ نہیں پڑھو گے, تعلیم الاسلام نہیں پڑھو گے, دینی رسالہ نہیں پڑھو گے, بیشتی ثمر اور بیشتی زیور نہیں پڑھو گے, قرآن اور حدیث نہیں سمجھو گے, مسلمان تو بہت دور, آپ انسان بھی نہیں بن سکتے. میں دین اور دنیا کا فرق سمجھا رہا ہوں. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا میں,
میں یہاں سے دنیا کے کنارے برازیل تک جا کر آیا ہوں، پاناما، اس کے بعد برازیل ہے دنیا کا آخری کنارہ۔ بے شمار پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان نہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور سائنس والوں نے آتم ہتیا کی، بڑے بڑے بادشاہوں نے آتم ہتیا کی ہے، ایمان اور اسلام کی تعلیم نہیں۔ ابھی بمبئی میں 2.5-3 مہینے ہوئے ایک انجینئر نے اخبار میں پیپر میں لکھا تھا کہ بیوی اور بیٹی کو، جوان بیٹی کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلایا، گھر چھوڑ کر آیا اور ایک نوٹ لکھی اور اپنے پلاسٹک میں بند کر کے اندر پینٹ میں رکھی، اور بمبئی میں بانڈرا برج ہے اس پر سے دریا میں چھلانگ لگا، مر گئی۔ لکھا تھا کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، اس لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ دین نہیں ہوگی تو آتم ہتیا کرو گے؟ بے شک بولو زور سے، اللہ نے آتم ہتیا کو اسلام میں حرام قرار دیا، جان اللہ کی دی ہوئی ہے۔ بولو زور سے، بے شک وہ اللہ ہی جان لینے کی طاقت رکھتا ہے، ہم کو مارنے کا حکم نہیں۔ دین نہیں پڑھو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اے احمد آباد آپ سے کتنا قریب، اس کے قریب بڑودہ ہے۔ ابھی رمضان سے پہلے 2500 کروڑ روپے کا مالک تھا، سول انجینئر، بروڈا MS یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کیا، بیٹے کی شادی آئی تھی، سوٹ سلایا تھا، بہت بڑا ٹھیکیدار کانٹریکٹر، بڑی بڑی بلڈنگ ہے، 25-25 مالے کی بلڈنگ بناتا تھا، اور 2500 کروڑ روپے کا مالک تھا۔ 42 سال کی جوانی کی عمر میں 25ویں منزلے پر سے چھلانگ ماری اور مر گیا۔ اندر سے نوٹ نکلی، 2 چیز لکھی تھی، مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر کام اور کاریگروں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ روزانہ بڑی بڑی گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، لہٰذا میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتا۔ مجھے پورا مجمع جواب دو، یہ راجستھان والوں ایمانداری سے زور سے جواب دو، کبھی کوئی مسجد کے امام نے اپنی ہتیا کرتے آپ نے دیکھا ہے کسی کو؟ بھائی زور سے جواب دو، کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ ان کی روحانی طاقت مضبوط ہے، دل کا سکون اندر سے مضبوط ہے۔ دل کا سکون بولو بے شک بولو پیسوں سے کبھی نہیں ملتا، اور کبھی ملے گا بھی نہیں۔ آپ کے بدن کو راحت ملے گی کہ میرے پاس پیسہ ہے، کبھی دل کا سکون پیسوں سے نہیں ہے۔ پیسہ کماؤ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں ہے کہ جب جمعے کی اذان سنو جلدی مسجد جاؤ، نماز پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، اس کے بعد قرآن میں جلدی سے مسجد سے باہر نکلو اور وابتغوا من فضل اللہ کی حلال روزی کو تلاش کرو، زمینوں میں، بکریوں میں، اونٹوں میں، بھینسوں میں، گائے میں، سبزیوں میں، اور جناب جو ہے زمینوں میں، کھیتی باڑیوں میں، بیپار اور بزنس میں اللہ کی حلال روزی تلاش کرو۔ روزی کماؤ، مگر حرام روزی نہیں کمانا ہے، شک والی روزی نہیں کمانا ہے، بینک کی لون نہیں لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے زور سے بولو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ راجستھان کے لوگ تو بہت مضبوط ہوتے ہیں، آپ تو ایسا جواب دیتے ہیں جیسا قبرستان میں کوئی مردے کی آواز آ رہی ہے۔ چپل کی پٹی ٹوٹ جائے زور سے بولو کس سے مانگنا ہے؟ اور زور سے بولو نمک کا ٹکڑا بھی چاہیے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ حلال روزی کماؤ، چٹنی روٹی کھاؤ، مگر حرام کا لقمہ نہیں کھانا۔ ایمان خراب ہوگا، اندر کی روح خراب ہوگی، زندگی جینے کا مزہ لوٹ لیا جائے گا۔ یہ حضرت مولانا عمر صاحب ہے، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب ہے، مفتی صاحب اور علماء کرام یہاں تشریف فرما، دیکھ لو آپ یہ کون سے کروڑ پتی ہے، مگر دینی لائن سے ابجو پتی ہے۔ یہ اندر کی مایا ان کی مضبوط ہے، اندر کی مایا۔ کوئی مدرسے کا استاد کبھی پنکھے سے لٹک کر نہیں مرا۔ ابھی میں کسی ملک سے آ رہا تھا رمضان سے پہلے، تو ایئر انڈیا کمپنی، ایئر انڈیا کتنی بڑی کمپنی، اس میں جتنے کاریگر تھے بمبے ایئرپورٹ پر بڑے بڑے بینر لے کر کھڑے تھے، بڑے بڑے بینر لے کر، اور لکھا تھا اس میں ہندی میں اور انگلش میں ہماری سیلری بڑھاؤ ورنہ ہڑتال، سیلری بڑھاؤ، پگار بڑھاؤ۔
حالانکہ لاکھوں روپے میں ان کی سیلری ہوتی ہے. مدرسے کے استاد کی سیلری تو کوئی چیز نہیں, اماموں کی کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ. پورا مجمع جواب جو کبھی آپ نے سنا راجستھان میں کہ مسجد کے اماموں نے ہڑتال پڑی ہو, بھائی زور سے بولو ذرا, کبھی نہیں سنا. کیوں؟ اندر کی بات مضبوط ہے. کوئی مدرسے کے استاد نے کبھی ہڑتال نہیں دیکھو گے. یہ فرق ہے دین اور دنیا کا. میں تو امت کو کہہ رہا ہوں دنیا بھی پڑھو, خوب پڑھو. بے شک بولو دنیا کی تعلیم بھی سائنسدانوں کو بے شک بولو اللہ ہی نے دی. انسان ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا. ماں باپ کون ہے, پڑوسی کون ہے, جانور کی. ابھی سردی کا موسم آیا ہے, بکریوں کو بھی کپڑا پہناؤ, گایوں کو, بھینسوں کو, اونٹوں کو. سخت سردیوں میں آپ کے یہاں سخت سردیاں ہوتی ہیں. اللہ کے یہاں پوچھے جاؤ گے, صرف نماز روزوں کا سوال نہیں ہوگا, اس کا بھی ہوگا, عبادت کا بھی, مگر جانوروں کے بارے میں بھی پوچھے جاؤ گے. اس کو کھلانا, اس کو پلانا, اس کی ہر طرح کی خبر رکھنا, یہ اللہ کے حکموں میں شامل ہے. میں ابھی بہار گیا تھا تو ایک آدمی بیل گاڑی چلا رہا تھا, بڈھا آدمی تھا مگر تندرست تھا. اتنا وزن ڈالا تھا اس پر بانس کی لکڑی کا کہ وہ بیچارے دونوں بیل چل نہیں پائے تھے. میں نے گاڑی کھڑی کروائی اور میں نے 2 منٹ ان کو نصیحت کی, کیونکہ میرے اسلام میں لکھا ہے. میں نے سلام کیا ان کو, انہوں نے جواب دیا. میں نے کہا کہ یہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کتنا وزن ڈالا ہے, یہ جانور چل بھی نہیں پا رہا. کہا بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا دیکھو اللہ کے اس کے بارے میں آپ کو سوال ہوگا, آپ کے چہرے پر داڑھی ہے, یہ اللہ کے اسلام میں حرام ہے اس پر اتنا زیادہ وزن ڈالنا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بدن جتنا سنبھال سکتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ پر وزن ڈالا جائے آپ کو کیسا لگے گا؟ کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کہو انشاءاللہ کہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. جانوروں پر زیادہ بوجھ ڈالنے کو منع کیا گیا ہے, یہ اللہ کی شریعت میں لکھا ہے. یہ دین پڑھو گے تو پتا چلے گا. جانوروں کا حق اسکول اور کالج والے نہیں بتلائیں گے, بیوی کا حق اسکول کالج والے نہیں بتلائیں گے. آج کل ایجوکیشن کے نام پر لوگ اتنا زیادہ یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں, بچوں کو مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں, لڑکیوں کو کالج میں بھیج رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ. ارے بھیا لڑکیوں کی کالج الگ کھولو, جوان ہونے کے بعد ساتھ بٹھاؤ گے. جب 2 مرد اور عورت تنہائی میں بیٹھیں گے, ذرا زور سے بولو, دھیمے سے مت بولو, تو تیسرا کون ہوگا؟ شیطان. بے شمار لڑکیوں نے ایمان چھوڑ دیا. کشمیر سے کنیا کماری تک جاتا ہوں, مجھے پوچھیے آپ انڈیا کے حالات. بے شمار لڑکیوں کی ہتیا کر دی گئی, ایمان والی لڑکیوں. یہ ایمان اس لیے چھوڑا کہ ماں باپ نے ان کو دینی تعلیم نہیں پڑھائی. اس لیے اسلام میں بالغ ہونے کے بعد کوئی مدرسے میں بھی آپ نہیں بٹھا سکتے لڑکے لڑکیوں کو. مدرسہ, کوئی مدرسہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں جوان لڑکیوں لڑکیوں کو ساتھ پڑھایا جاتا ہے. جلدی سے اور زور سے بتاؤ, کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. دیکھو کیوں؟ ان کے پاس عقل ہے, عالموں کے پاس عقل بھی. وما يعقلها الا العالمون, قرآن میں یہ سمجھ صرف عالموں کے پاس, علم والوں کے پاس. آتم ہتیا حرام ہے. آج پیپر والے لکھ رہے ہیں سب دھرم میں آتم ہتیا ہوتی, مگر اسلام مذہب میں یہ چیز نہیں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو ایمان کی نسبت سے بچایا. اسلام میں حرام ہے آتم ہتیا کرنا. سجدہ صرف اللہ کو ہوگا, یہ مدرسے والے بتلائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے, اولیاء کرام کو بھی نہیں کر سکتے, پیر و مرشد کو بھی نہیں کر سکتے آپ سجدہ. حرام لکھا. عزت کا سجدہ بھی حرام ہے. آپ جن کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے پیر و مرشد کی آپ عزت کر سکتے, خدمت کر سکتے, آپ سجدہ نہیں کر سکتے. حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں. ایک مرتبہ ایک نئے نئے صحابی آئے تھے, ایمان لائے تھے تازہ تازہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کا سجدہ کرنے گئے. حدیث میں دونوں کندھے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا اور فرمایا بے شک بولو جو اللہ کا حق ہے وہ نبی کا نہیں ہو سکتا. یہ مدرسہ بتلائے گا آپ کو, پڑوسی کا حق مدرسہ بتلائے گا. اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوگی اگر راجستھان میں کوئی غیر مسلم بھوکا سو گیا اور مسلمان کو خبر ہے کہ میرا پڑوسی میرے گاؤں میں میرا غیر مسلم بھائی بھوکا ہے. جانور بھوکے ہیں, کتے کو پالنا حرام ہے, یہ مذہب اسلام بتلائے گا آپ کو.
آپ کا ایسی بڑی کوٹھی بھی ہو، بڑا گراؤنڈ بھی ہو آپ کے پاس، آپ کتا نہیں پال سکتے. کتے کو کھانا کھلاؤ. میں دارالعلوم میں رہتا ہوں، میرے پیچھے جو ہے نا ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، میرے گھر کے پیچھے رہتے ہیں، بہت غریب لوگ ہیں بیچارے، کھیتوں میں کام کرتے ہیں لوگوں کے، انہوں نے بہت کتے پال رکھے. میں پارلے جی کی بسکٹ پورا باکس رکھتا ہوں گھر میں. میری گاڑی رات کو آتی بیان میں سے، میرے پیچھے پیچھے دوڑتے، میرے مجھ سے لگتے ایسے قریب قریب آ جاتے. ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا کھلانے والا آدمی، پاس میں آ کر کھڑے ہو جاتے، ڈھیڑ کا ڈھیڑ جمع ہو جاتا، مگر پال نہیں سکتا، اپنے گھر میں بھی نہیں داخل ہو کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے مسلمان ہو کر کتا گھر میں پالا ہے، اندر رکھا، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں روز خرچ کرتا ہو، اگر اتنی بڑی نیکی کماتا ہوگا تو ابھی کتا باندھنے کی نحوست سے اللہ، بے شک بولو اللہ اس کی نیکیوں کو ختم کرتا. جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں. آپ ہرن پال سکتے ہو، بکری پال سکتے ہو، اونٹ پال سکتے ہو، پالتو جانور پال سکتے ہیں، آپ کتے کو نہیں پال سکتے، سور کو نہیں پال سکتے. جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہی آپ کو مدرسہ بتلائے گا. آپ کتنے بڑے کوٹھی کے مالک ہو، مالدار ہو، مگر آپ کتا گھر پر نہیں رکھتے. کھیت کی رکھوالی کے لیے کھیت پر کتا باندھو، جائز ہے، مفتی صاحب فتوا دے رہی. جانوروں کا آپ کا طبیلہ ہے، وہاں جانوروں کی حفاظت کے لیے آپ باندھ سکتے. آپ کسی حلال جانور کے شکار کے لیے کتا پالیں اور اس کو دور رکھیں تو وہ جائز ہے، مگر آپ اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا اللہ کے رسول میں فلاں ٹائم پر آپ کے مبارک مکان پر حاضر ہونا. حضرت جبریل علیہ السلام تو آ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے، باہر نکل رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر باری تھی. اب گھر سے سیدھے باہر نکلے، مدینہ منورہ کا واقعہ. حضرت جبریل علیہ السلام نظر نہیں آئے، وہ آگے تھے مگر کونے میں کھڑے. مکان ایسے تھا، جھونپڑی مبارک بالکل کونے میں کھڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر نہیں گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عائشہ جبریل کیوں نہیں آئے؟ وہ کبھی وقت کے خلاف کبھی نہیں کرتے، سمے پر آ جاتے. کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، میں گھر کے کام کاج میں ہوں. آپ کے ہاتھ میں لاٹھی مبارک تھی، وہ بھی مبارک تکلیف کے چھوٹ گئی کہ اتنے بڑے مہمان آنے والے اور ابھی تک نہیں. دوبارہ حضرت عائشہ سے پوچھا، فرمایا مجھے نہیں معلوم، اللہ کے رسول میں گھر کے کام میں ہوں. دوبارہ آپ باہر نکلے تو دہنی سائڈ دیکھا تو جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں. یہ حدیث بخاری میں آئی. پوچھا، سلام کلام ہوا جبریل علیہ السلام کے ساتھ. فرمایا جبریل اب لیٹ کیوں آئے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کے سردار ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وقت پر آ گیا تھا مگر مجھے اللہ نے آپ کے مبارک مکان میں آنے سے روک لیا. فرمایا کیا بات ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مکان ہے، یہاں کیوں روکا؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کو خبر نہیں، آپ کے گھر مبارک میں حضرت عائشہ نے جو چادر بچھائی ہے، بستر بچھایا، اس پر چادر بچھی ہے اور چادر کے نیچے مدینہ منورہ کے کتے کا چھوٹا سا پلا بچہ اندر بیٹھا ہوا ہے. ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، ہم اس گھر میں کبھی نہیں جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں. کتے کا بچہ گھس گیا، جان بوجھ کر نہیں لائے. حضرت عائشہ کو بھی پتا، گھر میں تشریف لے گئے، چادر اٹھائی تو دیکھا کتے کا پلا ہے چھوٹا سا. گھر سے باہر نکالا اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو گھر مبارک میں جانے کی اجازت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتے کی اجازت نہیں، ہاں تو میرے اور آپ کے گھر میں کیسے ہوگی؟ حکم ہے اللہ کا، پیدا اللہ ہی نے کیا. مگر جب وہ کہہ دے حلال ہے تو یہ حلال، جب وہ حرام کہہ دے تو حرام. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، حلال جانور بھی پالنے کا حکم ہے، مگر گھر کے آنگن میں اس کی ناپاکی کو صاف کرنے کا حکم دیا کہ گھر کی ناپاکیاں نہ.
دوسری جگہ باندھو. یہ مدرسہ آپ کو بتلائے گا. راستوں کے حقوق مدرسہ بتلائے گا. کسی غیر مسلم کو تکلیف نہ ہو, کسی جانور کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو. یہ مذہب اسلام نے بتلایا. وضو کرنا, غسل کرنا, پاکی اور صافی حاصل کرنا. جو جانوروں کا حق بتلاتا ہے کیا وہ انسانوں کا حق نہیں بتلایا؟ ناخن کاٹنا, مونچھیں کتروانا, داڑھی بڑھانا, بدن کے بالوں کی صفائی کا حکم دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر کر لو, 40 دن کے بعد صفائی کرو گے تو گنہگار ہو گے اللہ کے. پانی ہے تو روز غسل کرو. موطا امام مالک کی حدیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نغتسل کل یوم مرتن. جب پانی ملنے لگا مدینہ منورہ میں تو پھر ہم روزانہ غسل کرتے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. میلے کپڑے پہننے کا حکم نہیں. میلے کپڑے چاہے سادہ ہو, موٹا ہو, کاٹن کا ہو, مگر صاف ستھرے کپڑے. اسلام کی تعلیم ہے. باقی صفائی ستھرائی آدھا ایمان. یہ مدرسہ بتلائے گا, اسکول کالج والا نہیں بتلائیں گے آپ. وہ تعلیم بھی لو, آپ سائنس پڑھو, ٹیکنالوجی پڑھو, آپ ڈاکٹر بنو, آپ کی اولاد انجینئر بنے, پروفیسر بنے, لیکچرر بنے. آپ سیاست راجکرن کے میدان میں آؤ. ہمارے مرحوم محمد بھائی پٹیل تھے, کانگریس کے بہت اونچے نیتا. یوں سمجھو کہ حکومت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی, وہی حکومت چلا. مگر معلوم ہے آپ کو, کبھی نماز نہیں چھوٹی, روزہ نہیں چھوٹا, کبھی ان کی تراویح نہیں چھوٹی, حج اور عمرے نہیں چھوٹے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہندوستان میں بنائی. آپ جا کے دیکھو انڈیا میں. میں بھی دلی ایک پروگرام میں گیا تھا, اسلامک سینٹر. کبھی دلی جاؤ تو مجھے اسلامک سینٹر کا بہت بڑی ہوٹل ہے, اندر مسجد بنائی, اندر ہال بنایا, مگر وہاں مسجد بھی بنائی. اسکولوں میں مدد کرتے تھے, مدرسوں کو مدد کرتے تھے. ایجوکیشن بھی تھا اور دین بھی تھا ان کے پاس. اڈانی امبانی لائن میں کھڑے رہتے تھے ان کے یہاں. راشٹرپتی ان کے لائن میں کھڑا نے اتنی عزت عطا فرمائی, مگر دنیا سے چلے گئے. اپنی نیکیاں لے کر دنیا سے چلے گئے. مسلمانوں, عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے, دنیاوی تعلیم بھی دو اپنی اولادوں کو. تعلیم تو اچھی چیز ہے, مگر اس کے ساتھ اگر آپ نے دینی تعلیم نہیں لی تو جو کالج میں لڑکیوں کا معاملہ ہو رہا ہے, ارتداد پھیل رہا ہے, بچے ناستک بن رہے ہیں, لوگ بہکاتے ہیں کالج میں, یونیورسٹیوں میں. جو لڑکیاں بازاروں میں کام کرنے جا رہی آپ کی ایمان والی, ان کو بہکایا جا رہا ہے. کیا بہکایا جا رہا ہے معلوم؟ وہی شیطان والی بات کہ آج تک مرنے کے بعد کوئی آیا ہے کہ تم بھی آؤ گے. جو ہے وہ دنیا کھا پی کر مر جانا ہے, لہذا کسی سے بھی شادی کر لو, ہمارے سے بھی کر لو. ہماری بچیاں اس کے بہکاوے میں آ گئی بے شمار. آپ کے راجستھان میں مجھ سے پوچھو بھائی, میں راجستھان پتریکا روز دیکھتا ہوں, سارے اخبار. اب خریدنے کی ضرورت نہیں, موبائل میں آ گئے. بے شمار لڑکیوں نے ایمان چھوڑا. آمین کہو, اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بھی سمجھ جاؤ, جاگ جاؤ. اپنا پیسہ لڑکیوں کی الگ سکولیں قائم کرو, 8, 9, 10 سے الگ قائم کرو, 11, 12 سے الگ کرو. بالغ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتے دین میں. حالانکہ دین کی پاور میں, دینی تعلیم میں روحانیت ہے, نورانیت ہے, پاور ہے. وہاں اجازت نہیں تو دنیاوی تعلیم میں کیسے اجازت ہوتی؟ یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے. زور سے بولو, یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ. تعلیم حاصل کرو, مگر اللہ کے قانون کے ساتھ کرو. ہمارے یہاں لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی پردے کے ساتھ. لڑکیوں کی تعلیم گاہ, کالج, یونیورسٹیاں الگ بن رہی ہے. جو لوگ مسلمان, ہمارے گجرات میں بھی جب مار کھائی نا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی. اب 8ویں کلاس سے لڑکیوں کی الگ سکولیں کر رہے ہیں. کئی لڑکیوں کو کالج سے اٹھا لیا, مدرسوں میں ڈال رہے ہیں. ان کو دیکھا کہ بچیاں ہاتھوں سے نکل جائے گی, جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. اور اگر لڑکیاں گئی تو ماں باپ کو بھی خطرہ ہے جہنم میں ڈال, کہ تم ذریعہ بنے, تم سبب بنے. تعلیم سے کوئی نہیں روکتا ہے, تعلیم لو, تعلیم سے کوئی نہیں روکتا.
ہمارے گجرات میں بہت بڑے مفتی تھے سید مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، رمضان میں ان کا انتقال ہوا، لاکھوں آدمی جنازے میں تھے۔ مسلمانوں، ان سے فتاوی رحیمیہ نام کی ان کی کتاب ہے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں بھی چھپی، اور اس پر بھی آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا، ڈاؤن لوڈ کرو آپ۔ اس میں فتویٰ پوچھا ہے کہ حضرت مفتی صاحب لڑکی کو برقع پہن کر کالج بھیجنا جائز ہے کہ نہیں؟ کیا بہترین جواب دیا، جواب الزامی تھا مگر شاندار جواب دیا۔ کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہ برقع پہن کر مسجد میں بھیجنا جائز نہیں تو کالج میں بھیجنا کیسے جائز؟ زور سے بولو نا بھیا، جواب سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ ہاں، عورت زیور ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے، سونے سے زیادہ قیمت ہے۔ گھر میں سونا کیسے ہم لوگ تالا در تالا، الماری میں پھر چھوٹی الماری میں چور الماری، لمبے تک کا تالے پر تالے مارتے ہیں، کیونکہ سونا سونے سے زیادہ قیمت اللہ نے عورت کی رکھی۔ مرنے کے بعد مرد کے کفن میں 3 کپڑے کا اللہ نے حکم دیا، اور زور سے بولو بھائی، دوبارہ آؤں گا نہیں ہے آپ کے علاقے میں، زور سے بولو گے نہیں تو زور سے بولو، عورت کے کتنے کپڑے بتلایا کفن میں؟ 5 کپڑے۔ کیوں بھائی؟ مرنے کے بعد تو کوئی خطرہ نہیں۔ ارے اللہ فرما رہے یہ میری بندی کو دفن کرنے غیر لوگ بھی آئیں گے، غیر محرم مسلمان، اگر اس کو دفن کرتے وقت کسی کی نظر اس کے کپڑے پر پڑی بھی تو اس کو پتا تک نہیں چلے گا کہ عورت اندر سوئی ہوئی ہے، اس کے بدن کے ڈھانچے سے پتا نہیں چلے گا، بدن کا کوئی ابھار نظر نہ آئے، اس لیے 5 کپڑوں میں مرنے کے بعد 5 کپڑوں میں کفن کا حکم دیا۔ تو زندگی میں تو دنیا بھر کے خطرے ہیں، تو کیا دنیا بغیر برقعے کے اس کو باہر نکلنے، مرنے کے بعد 5 کپڑے میں لپٹنے کا حکم دیا ہے، تو کیا دنیا کی زندگی میں جب دنیا بھر کے خطرے ہوں تو بغیر برقعے کے اس کو باہر نکلنے کی اللہ اجازت؟ اور جنہوں نے نکالی ہے بغیر برقعے کے آج وہ بھگت رہے ہیں، آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تو زندگی بہترین بنے گی، سماج بہترین بنے گا اللہ کے حکموں سے۔ دنیاوی تعلیم بھی گاؤں کے بچے پرائمری سے لے کر آگے پہنچاؤ جے پور تک ڈاکٹر بنانے کے لیے، ہم کبھی نہیں روکتے، مگر لڑکیوں کی تعلیم الگ کرو، لڑکوں کی تعلیم الگ کرو، کبھی بھی لڑکوں کی تعلیم گاہوں میں لڑکیوں کو کبھی نہ بھیجو۔ اور دنیاوی تعلیم سے زیادہ پاور اللہ نے دینی تعلیم میں رکھا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا، ہمارے سورت شہر میں کورونا سے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے آتم ہتیا کی، ان کے ہاتھ نیچے 10 ڈاکٹر کام کرتے تھے، سورت شہر کا بینک سے بہت بڑی لون لی تو اور بہت بڑی ہاسپٹل بنا دی، کانٹریکٹر نے دھوکہ دیا، کئی مہینوں کام بند پڑا، وہ بیاج بڑھتا گیا، سود بڑھتا گیا بینک کا، پھر آخر ڈاکٹر صاحب کے نام وارنٹ ظاہر ہوا کہ آپ دھر پکڑ ہوگی۔ ٹائم آیا کہ آج ان کو پکڑنا ہے اور جیل میں ڈالنا ہے، پولیس آئے اس سے پہلے گولیاں کھا لی اور لاش پڑی ہوئی، مر گئے۔ بے شک بولو ذرا زور سے، دنیاوی تعلیم سے اندر کا سکون بولو بے شک کبھی نہیں ملے۔ آپ سمجھو بات کو، دنیا کی تعلیم لینا ہے اور دنیا کے ساتھ دین کے ساتھ لینا۔ آنے والی اولادوں کو ایمان پر باقی رکھو، قیامت سروں پر آ گئی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخری نبی آ گئے محمد الرسول اللہ، بڑو زور سے صلی اللہ، آخری کتاب اللہ کی قرآن آ گیا، یہ امت آخری امت ہے، دنیا کا کنارے پر ہم کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں میں 2 کمزوریاں آ جائیں گی مسلمانوں میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسول کیا ہوگی؟ فرمایا مال سے بہت محبت کریں گے، اور موت جس سے محبت کرنا چاہیے، جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، اس موت سے مسلمان نفرت کریں۔ فرمایا اس لیے دنیا کی قوموں کے سامنے ان کی کوئی قیمت نہیں۔ مال سے نفرت کرو نا تو بھی مال تو تقدیر میں لکھا ہے تو ملنے ہی والا ہے، بے شک بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مال انسان کے ہاتھ میں نہیں، انسان کے ہاتھ میں ہوتا اور انسان کروڑپتی بن جاتا، پھر کھیت میں کام کرنے کو نہ۔
روڈ بنانے کے کام کون آتا؟ سب آدمی کروڑپتی بن جاتے تھے. گٹر لائن کا کام کون کرتا؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے روزی کا در. اتار چڑھاؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں. اور پیسہ آنے کے بعد بھی اندر کا سکون نہ ملا، کس کام کا؟ یہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئروں کا حال سنا ہے، آتم ہتیا کرتے. آج تک میری زندگی میں نے کبھی کسی عالم کے بارے میں نہیں سنا، کوئی حافظ قرآن کے بارے میں، کوئی قرآن کے قاری کے بارے میں، کوئی مفتی صاحب کے بارے میں کہ آتم ہتیا، کبھی نہیں سنا. بے شمار اخبارات پڑھتا ہوں میں بیٹھے بیٹھے، دنیا کے حالات پر نظر رکھتا ہوں. آپ بھی پڑھے لکھے حضرات ہوں گے، آپ میں بھی بیٹھے ہوں گے. سمجھو بات کو، ہم آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں. چھوٹی نشانیاں قیامت کی پوری ہو گئی اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے. اللہ کو پہچانو گے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو گے دین کے ذریعے سے، اولیاء کرام کو پہچانو گے، پیر و مرشد کو پہچانو گے قرآن اور حدیث کے ذریعے. اللہ کے بندو، ماں باپ کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے آپ. ماں باپ تو اللہ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا اونچا درجہ ہے ماں باپ. ماں باپ کی بے عزتی نہ کرو. ان کی غیر مسلم ہو ماں باپ، ایمان نہیں لائے تو بھی ان کی خدمت کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ ایمان نہیں لائے. ان کے کپڑے لتے، ان کا دوا دارو خرچہ سب مسلمان اولاد کے ذمے ہے. اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہے تب یہ شریعت کا قانون ہے. بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، حکم ہے. جوان بیوہ عورتیں، طلاق والی عورتیں، ان کے نکاح کرا دو، کنواریوں کے نکاح کرا دو، مردوں کے نکاح کرا دو، مگر حرام کاموں کی طرف جانے کا حکم نہیں. قرآن سمجھو گے، حدیثیں سمجھو گے، زندگی میں بھی سکون ملے گا، جینے کا مطلب. میرا کوئی بزنس نہیں، میری کوئی تجارت نہیں، میں دنیا کے کونوں میں جا رہا ہوں. اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوگا گھومنا پھرنا. اور بھی بہت لوگ جاتے ہیں، آپ لوگوں میں بھی جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء جاتے ہیں. مگر میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تقدیر جو آپ کی لکھی ہے اس میں ہونے والا، پیسہ ملنے والا، مگر حکم ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو. سچے اور پکے نمازی بن جاؤ، رمضان کے روزے رکھنے والے بن جاؤ. 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ واجب ہے. کتنے اونٹ پر کتنے اونٹ واجب ہے زکوٰۃ میں، کتنی بکریوں پر کتنی بکری واجب ہے، یہ سب علماء کرام سے، مفتیوں سے آپ کو پوچھنا پڑے گا. دارالافتاء جو فتوے کی جگہ ہے آپ کو پوچھنا پڑے گا. 7.5 تولہ سونا ہے تو بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یا 52.5 تولہ چاندی ہے اور آپ کے سر پر کوئی قرض نہیں، گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد یہ چیز آپ کے پاس باقی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ہاں، جن سالوں میں آپ پر قرضہ آ جائے گا ان سالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں. آج کل مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ حساب نہیں لگاتے، حساب لگا کر زکوٰۃ نکالتے. ایسا نہیں کوئی چندے والا آ گیا تو دے دیا، کوئی بھیک مانگنے آ گیا تو دے دیا. اللہ کے بندو، زکوٰۃ واجب ہے، اس کے بعد خیرات کرو. یہ آپ کی اور نے کیا. صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاؤ، یہ مدرسے بنا کے جاؤ، مسجدیں بنا کر جاؤ، پانی کی ٹنکیاں بنا کر جاؤ، ارے جانوروں کے لیے تالاب بنا کے جاؤ. ہمارے گجرات کے کتنے لوگ یہاں آپ کے غریب علاقوں میں کام کر رہے ہیں، بہار میں کام کر رہے ہیں. میں ابھی باغ ڈوگرا اترا تھا کلکتہ میں، 1 مہینہ ہوا، بہار گیا تھا. تو باغ ڈوگرا سے بہار قریب ہے، تو میرے ساتھ ایروپلین میں 2 عرب نوجوان ملے مجھے. عربی میں ہم بات چیت کرنے لگے، ایئرپورٹ سے باہر ملے. میں نے کہا لماذا جئتم الی الہند، اب ہندوستان کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد وہ بھی بہار، وہ تو بہت غریب علاقہ. یا شیخ مجھے کہنے لگے للمساجد وللآباء، ہم لوگ یہاں غریب علاقوں میں مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، اور ہم لوگ کنویں کھدواتے ہیں. ماشاء اللہ، تقبل اللہ جہودکم، اللہ آپ کی محنتوں کو کہاں اربستان. میں نے کہا این سکنتم این تسکنکم،
کہاں رہتے ہو آپ؟ کدھر رہتے ہو؟ کہ بین مکہ و جدہ، جدہ اور مکہ کے درمیان کا بحرا، ماشاءاللہ آپ جاؤ گے نا مکے سے جدہ سے مکہ جاؤ گے تو ادھر بحرا بڑا بورڈ آئے گا لکھا کہ بحرا، راستے میں یہ صدقے جاریہ ہے. آپ قبر میں ہوں گے مگر مزے لٹتے رہو گے، آپ نیکیاں چالو رہے گی، کچھ کر کے جاؤ. یہ دنیا بہت بے وفا دنیا ہے. لوگ میرے اور آپ کے مرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں. پہلے زمانے میں نا، آج سے یہ جو بزرگان دین بیٹھے 50 سال کی عمر سے، ان سے پوچھو آپ، پہلے بزرگان ہمارے بڑے بوڑھے ہم لوگوں کو دعائیں دیتے تھے، اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ دے دے، اللہ تجھے نوح علیہ السلام کی عمر دے دے، ایسی دعائیں دیتے تھے. اور اب کا حال کیا معلوم ہے؟ حسد کا زمانہ ہے. لوگ پہلے طبیعت ٹھیک ہے ایسا پوچھنے کے بجائے کیا پوچھتے معلوم ہے؟ شوگر پریشر والا کیسا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہے تو جب یہ روانہ ہو جائے. لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اس کو ایک آدھ جھٹکائے گا تو یہ چلا جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیسا زمانہ. حدیث میں آخری زمانے میں محبتیں کم ہو جائیں، حسد بے شمار بڑھ جائے. اللہ کے بندو، جتنی بھی بیماریاں سب کھانے کی بیماریاں. کھانا کم کھاؤ، اتنا کم کھانا ہے کہ تندرست رہو. 2 وقت کھاؤ مگر چلنا پھرنا جانو. کام کرو، ہضم کرو، اس کے مطابق کھاؤ. مشکات شریف میں حدیث آئی ہے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک میں ہوا آنے جانے کے لیے. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہوا کا کھانا بھی بند. حدیث میں تصح ہو، تندرست رہو. عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے، زمانے کا فرق ہے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو میں بتلا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. اسلام نے شروع میں آیا نا تو لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے، چاند کو سجدہ کرتے تھے، ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، ماں باپ کو سجدہ کرتے تھے. آپ نے فرمایا ایک اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کو سجدہ کرتے. یہ سب مخلوقات ہیں، اللہ کی پیدا کی مخلوق ہے اور انسان اس میں سب سے عزت والا ہے. تو کیسے پتھر کی عبادت کرے، تو کیسے سورج اور چاند کی عبادت کرے، تجھ سے انسان چاند اور سورج سے زیادہ کوئی عزت والا ہے. اللہ نے فرمایا. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے تو لوگوں کو نیا نیا معلوم ہوا کیونکہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. اسلام نیا نیا آیا 1400 سال پہلے تو مکے میں لوگوں کو اجنبی معلوم. میں بھی آج اچانک آپ کے علاقے میں آ جاؤں، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں گا. آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ اجنبی کو میں ان کو جانتا نہیں، وہ اسلام کو جانتے ہی نہیں، ان کو نیا نیا معلوم ہوا. آج کے مسلمان کے بارے میں حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں وہ سیعود غریب، قیامت سے پہلے پہلے اجنبی بن جائے. آج ہمارے بازاروں میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ کھا پی کر مر جانا ہے، پھر کون پوچھنے والا. بازار کالجوں میں لڑکیوں کو یہی بہکایا جا رہا ہے کھا پی کر مر جانا. ایسا سوال کرتے کہ آج تک کوئی قبرستان سے آیا ہے کہ تم آؤ گے؟ ارے بھیا آج تک نہیں آیا مگر بے شک بولو زور سے، قیامت کے دن تو اللہ ضرور پیدا کرنے والا ہے. بھائی بے شک بولو نا زور سے. لگ رہا ہے. میں آپ کو مثال ہم کو لگ رہا ہے کس کو سنا قرآن کے ذریعے سے سمجھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، مثال میں دے رہا ہوں. اگر یہ مثالیں بھی علماء کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نہیں لاتے. ذرا سمجھو قرآن میں ہے کہ ایک انسان ہے جس نے 10 انسانوں کو مار کے ختم کیا. قرآن آپ کو سمجھا رہا ہے مارنے والا ایک، مرنے والے 10. امریکہ میں بہت ہوتا ہے کہ آدمی شراب پی کے آ رہا ہے، ہوٹلوں میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، در 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 گولیاں برسا رہے ہیں. 15-17 آدمی کو ابھی 2-3 مہینے پہلے 15-17 آدمی کو بے قصور کو مار ڈالا. کیا ہوا؟ پکڑا گیا، جیل میں ڈال دیا، شرابی تھا. ارے اسلامی حکومت ہوتی اور اس کی گردن ماری جاتی، اس کو قتل کر دیا جاتا تو بھی
اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں، اے دنیا کے بادشاہ ہو، جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا، اس کی گردن اڑائی، اس نے تو میرے 10 بندوں کو مارا ہے، 10 بندوں کو مارا ہے، تم نے اس 10 بندوں کے مقابلے میں اس کی ایک جان لی ہے، اس نے دوسرے 9 مارے ہیں، اس کا حساب بھائی ذرا زور سے جواب دو، حساب باقی ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے تو قتل کر دیا اس نے۔ اللہ فرمانے بادشاہ تم دنیا میں پورا انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ ارے راجستھان والوں زور سے بے شک بولو، اللہ پاک سن رہا ہے، بولو پورا انصاف اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے قیامت کو آج جمعے کی نماز میں نے میٹھے کے تلا میں بتلایا، اللہ تو آج بھی مردوں کو یہ جان پا لیا کہ مردوں کو کیا قیام، دنیا بھر کے مردوں کو زندہ کرنے کی دوبارہ زور سے بے شک بولو آج بھی طاقت رکھتا ہے، مگر قرآن میں لکھا ہے کہ مجھے آج پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے ان کو ویٹنگ روم میں رکھا ہے، وہ نیکیاں لوٹ رہے ہیں، ان کو ایمان والوں کو جنت میں پہنچا دیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم خود بتاؤ میں ان کو زندہ کر کے کیا کروں؟ یہ مسجد دارالہدا کی یہ مرحوموں نے بنائی، یہ مدرسہ مرحوموں نے بنایا، حضرت مولانا عمر صاحب کا مدرسہ اور مدرسے یہ سب ان مرحوموں نے بنائے، یہ مسجدیں ان مرحوموں نے بنائی۔ آپ جے پور میں جاؤ، بیکانیر میں جاؤ، بادشاہوں کے زمانے کی مسجدیں ہیں، احمد آباد کے قریب ابھی میں پچھلے ہفتے گیا تھا، دھولکا غازی صاحب کی، غازی بہلول کی مسجد ہے، 650 سال پرانی، اتنی بڑی جامع مسجد ہے کہ اللہ کی، اس میں میرا بیان تھا۔ ان کی قبر باہر ہی ہے، بہلول شاہ کی قبر مسجد کے باہر ہی، قبرستان بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ مسجدیں مرحوموں نے بنائی ہے، ان کی نیکیاں ابھی ختم نہیں ہوئی، ان مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، عید کی نمازیں ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، علماء کرام کے بیان ہو رہے ہیں، اعتکاف ہو رہا ہے، شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے۔ بھائی جی جواب دو ذرا بے شک کے ذریعے، نیکیاں چالو ہے کہ نہیں چالو؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے، ان کو زندہ کر کے کیا کروں؟ ادھورا ثواب دو، ان کی نیکیاں قیامت کے دن پوری ہوگی، لہٰذا بے شک بولو ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی قیامت کے دن پڑے۔ آج زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مدرسے بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے، کالج بنا کر گئے، سر سید احمد نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، میں ابھی پچھلے سال ہی گیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی، کتنی بڑی، او ہو 150 کے قریب تو اندر مسجدیں ہیں، آپ سوچو تو صحیح۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ مسجدیں بنانے والے قبروں میں چلے گئے مگر ان کی نیکیاں چالو، پانی کی ٹنکیاں بنا کر گئے، کنویں بنا کر گئے، ان کی نیکیاں چالو، قیامت تک چالو رہے گی، لہٰذا آج زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے گنہگار لوگ، شراب کے اڈے کھولنے والے، زیناکاری کے اڈے کھولنے والے، اور جناب سنیما تھیٹر کھولنے والے، وہ گنہگار بھی قبروں میں۔ ارے قبر میں چلا جائے یا زندہ جلا بھی، مرنے کے بعد جلا بھی دو، اللہ فرما رہے تمہاری راکھ راکھ میرے قبضے میں ہے، اللہ کے معلوم ہے کہ کون سے انسان کے کان کا، ناک کا حصہ مٹی بن کر کہاں پڑا۔ قیامت کے دن جمع کرنا میرا کام، یہ کام انسانوں کا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو وہ گنہگار کے گناہ ابھی چالو ہے، وہ جو سینما تھیٹر کھول کر گیا تھا ابھی بھی چالو ہے، ان کے گناہ بھی قیامت تک چالو ہے، لہٰذا آج زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قیامت کے دن زندہ کرے گا، وہ قیامت بہت قریب آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زنا کاری جب عام ہو جائے، عام بعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ اور دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے۔ آج جمعہ میں وہاں میٹھے کے تلا میں ٹاور کھلا نہیں، بعد میں کھلا تو 84 دھرتی کم تھے دوپہر 3 بجے کے بعد۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی میں 1 منٹ میں جو یہاں ٹاور ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تو موبائل سب بتلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسا علم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زنا کاری، سودی کاروبار عام ہو جائے
وبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہوئے. ٹاور مل نہیں رہا، کھلتا ہے مگر ٹوٹل نہیں بدلا رہا. ابھی 4 بجے میں نے دیکھا تھا 84 زلزلے تھے پوری کائنات. آگے 120 زلزلے کائنات میں، پوری دھرتی ایسے ہل رہی. ارے مسلمانوں، آپ کے راجستھان میں کتنے زلزلے آئے، ادھر پاکستان سے آ رہے، کہاں سے آ رہے، عراق ایران سے آ رہے، ادھر سب جگہ. ابھی پچھلے ہفتے ہمارے سورت شہر میں ہوا، سورت کے دیہاتوں میں ہوا، اور 2-3 دن کے بعد آپ کے یہ احمد آباد سے لے کر جودھپور تک، پالنپور، پوچھو آپ 10:15 بجے رات کو خطرناک زلزلہ ہوا، اور اخبار میں لکھا تھا کہ جودھپور کے علاقوں تک اس کے جھٹکے آئے. بھائی صحیح ہے نا؟ آپ کے دیسا میں بھی ہوا، دیکھو دیسا میں بھی ہوا. یہ کو تھا پالنپور کے خطرناک جھٹکا تھا جو 10 سیکنڈ سے زیادہ رہا، اور لوگ بھاگم بھاگ کر ویڈیو آتے، لوگ بھاگم بھاگ کر. تو سوچو ذرا قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا. یہ دیکھو 120 بتلا روزانہ 200 زلزلے کائنات میں ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کائنات میں گناہ بڑھ جائیں گے تو اللہ زلزلوں کی لائن شروع کرے. میں پچھلے سال ترکی میں تھا، اسلامی کنٹری ہے، 1.25 لاکھ آدمی مر گئے زلزلے میں، 1.25 لاکھ. اللہ تعالیٰ آمین کہو بھائی، اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے. یہ ڈیسا وغیرہ میں ہوا، پالنپور جودھپور کے علاقوں میں. اس کے بعد فوراً بلساڑ میں بھی ہوا 2.3 کا، ہمارے سورت شہر کا. پوری دھرتی ایسے کانپ رہی، پوری دھرتی کا. اللہ کے بندو سمجھو، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں. انہوں نے نشانیاں بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ سب نشانیاں کھل رہی ہیں. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے، اور قیامت بہت قریب آ گئی. سائنس والے اعلان کر رہے ہیں کہ سورج پشچم کی دشا میں چل رہا ہے، پشچم کی دشا، اور 2037 تک ان کا اندازہ ہے کہ 2037 تک سورج پشچم سے نکل جائے. اور قرآن پاک میں ہے سورج جب پچھم سے نکل جائے گا. ارے راجستھانی مسلمانوں ذرا زور سے بولو تو توبہ کا دروازہ، زور سے بولو، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. پھر کوئی معافی مانگے گا اللہ. یہ لوگ اندازہ بتلا رہے ہیں قیامت کے بارے میں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں 2050 تک میں دنیا صاف ہو جائے گی. مگر سب مل کر زور سے بولو، ہمارا سائنس والوں پر ایمان نہیں، مگر اتنی بات تو ہے نا انہوں نے قبول کر لیا. مگر بے شک بولو ہمارا ایمان کس پر ہے، زور سے بولو کس پر ہے. اللہ. قیامت کی تاریخ اللہ نے کسی کو نہیں بتلائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلائی. یہ لوگ اندازہ بتلا رہے. جیسے بارش آنے والی ہے تو سائنس والے 1 ہفتہ پہلے بتلا رہے کہ ان علاقوں میں فلاں تاریخوں میں بارش ہونے کا چانس ہے. یقین سے نہیں کہہ رہے. کیوں؟ کالے بادل دیکھے انہوں نے مشین پر، کالے بادل بنائے اللہ نے، دریا میں ہوا کا دباؤ دیا. زور سے بولو کس نے دیا؟ اللہ. وہ تو بتلا رہے کالے بادل دیکھے تو بارش ہونے کا چانس ہے، مگر پھر برسانا نہیں برسانا، زور سے بولو یہ بھی کس کا کام ہے. کبھی کبھی ان کے یہ لوگ جو گواہیاں دیتے کبھی جھوٹی پڑتی، کیونکہ اللہ کو برسانا. ایسے ہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں 2037 میں جس رفتار سے سورج پچھم میں چل رہا ہے، اگر یہی رفتار سے چلا 2037 میں چانس ہے کہ سورج پورا پچھم سے نکلے. اس کے بعد بخاری کی حدیث میں اگر ارے بھائی 4-5 برس 10 برس اور مان لو اس کے بعد آئے گا، مگر قبول تو کر لیا پچھم میں چل رہا. اس لیے تو دیکھو ٹائم میں سے برکت اٹھا لی اللہ. سورج نے دشا بدل لی، اس لیے ٹائم میں. مشکات شریف کتاب الفتن میں ہے جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. حدیث میں 1 برس مہینے کے برابر ہو جائے گی. دیکھ لو آپ، ابھی رمضان گیا، ابھی رمضان آ گیا، 90 دن باقی تقریباً دھڑا دھڑ یوں صبح ہوئی شام ہوئی عمر تمام. 15 سال پیچھے جاؤ ٹائم میں کتنی برکت تھی. رمضان آتے آتے ماشاءاللہ برکت معلوم ہوتی. ارے تو یوں رمضان گیا یوں رمضان آیا، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی. مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں. اور حدیث بخاری میں منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح. ادھر دیکھو بس 1 منٹ، حالانکہ منٹ گھومتے دیر لگتی تھی. ابھی میں بھوپال گیا تھا تو دور سے ایک گاؤں سے سرپنچ صاحب آئے. سرپنچ وہ کہنے لگے مولانا آپ تو 10 سال سے محسوس کر رہے ہیں، میں تو 15 سال سے اوپر سے محسوس کر رہا ہوں. گاؤں کے سرپنچ بہت دیندار آتے.
ٹائم میں سے برکت اٹھا لیا اللہ. مکہ مدینہ اور بستان میں ہریالی ہریالی ہو گئی قیامت کی نشانیوں میں. میں ہر سورت شہر سے ہر پیر کے دن سوموار کو عشاء کے بعد آپ کے گھر بیٹھے آپ مجھے ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ مجھے دیکھتے ہیں, کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں. اس میں ایک حدیث آئی تھی, در سے حدیث آپ کے حضرت نے فرمایا بلڈ بیماری عام ہو جائے گی, خون بھڑکے گا, اور حدیث میں ہے یہ بیماری انسان کو قبر میں پہنچا گی. اس بیماری کا مکمل علاج کرو. پہلا کام علاج پرہیز کرو. آپ یہ بیماری جب ہو بلڈ پریشر تو آپ گوشت, انڈا, گھی, بٹر, بسکٹ, چاکلیٹ, آئس کریم آپ کبھی نہیں کھاتے, تو 50% تو آپ کو جو ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اور 50% سبزی اور دال کھاؤ, 1-1.5 مہینہ کے مر جاؤ گے. بولنے بھائی مر جاؤ گے, نہیں مرو گے. پہلے زمانے میں بیچارے ہفتے میں کیا مہینے میں ایک بار گوشت کھاتے, اب تو روز کھانے کو لوگ چاہیے. لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ گوار کی پھلی ہمارے گلے میں ہی نہیں اترتی, دال اترتی نہیں. پھر مرو, بیماریاں بڑھیں. 50% علاج مکمل کرو, اس کو بالکل کرنا ہے. ابھی میرے اتنے پروگرام ہوئے, دھیان سے سنو. میرا کام خود کا بھی علاج کا ہے. میرے پاس لگ بھگ 100 پیشنٹ ہر پیر کے دن آتے, تقریباً 100 پیشنٹ بیمار لوگ آتے, بتا دیں گے ہم. تو مجھے ایسا لگا کہ پڑھانا اور پھر بیانات میں جانا, تو نیند کب ملتی تھی. یہ سنیچر کو مجھے 28 دن ہو جائیں گے, سفر میں بھی ساتھ لے کر وہ علاج ہری پتی چائے اور الائچی اس کو ابال کر پیتا ہوں. اتنا سکون ہوگا کہ دماغ کی تھکان ہی ختم ہو. یہ سنڈے کو 4 ہفتے ہو جائیں گے. اب بالکل 2-4 گھنٹے بھی مل گئے تو ایسا دوڑتا ہوں جیسے کوئی جوان دوڑتا. بلڈ پریشر کی بیماری حدیث قیامت کی نشانیوں میں ہے. آپ سمجھ لیجیے. اس دن حدیث آئی تھی کہ یہ بیماری انسان کو قبر میں پہنچائے. عقل کیوں دی ہے؟ سمجھنے کے لیے کہ بھائی وزن بڑھ رہا ہے تو وزن کو گھٹاؤ. فلاں چیز مجھے نقصان دیتی وہ چیز نہیں کھانا ہے, جو نہیں دیتی وہ ضرور کھاؤ. اللہ نے بہت نعمتیں بنائی. تو قیامت کی نشانیاں چھوٹی سب پوری ہو گئی. 200 کتابیں علماء کی پچھلے 11 برس میں قیامت کی نشانیوں پر چھپ کر آئی. قیامت کی نشانیوں پر ابھی مکہ مکرمہ سے اتنی موٹی کتاب آئی, شیخ یوسف الوابل کی 600 صفحات تازہ کتاب آئی, اشراط الساعہ, قیامت کی نشانیاں. وہ لکھ رہے مقدمے میں کہ علامات کبریٰ شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی. ریاض کے بہت بڑے عالم مکہ مکرمہ میں جامعہ ام القرآن کے استاد, حرم کے امام ہیں. کورونا کے زمانے میں جو آخری حج ہوا نا, لاکھوں میں اس نے بیان دیا الساعة قریب قریب جدا جدا والامة غافلة ونائمة مثل العلماء. خطبے میں دیا الفاظ کے میدان میں کہ امت قیامت بہت قریب آ گئی. علامات کبریٰ ادھر لکھا ہے کہ علامات کبریٰ شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سوری, حتیٰ کہ علماء غفلت میں. قیامت بہت قریب آ گئی, اور قیامت قریب آ گئی. آخری بات 2 منٹ میں ختم کر دوں گا, ذرا زور سے بے شک بول دو. جنت بھی انشاءاللہ, زور سے بولو قیامت, جنت بھی قریب. اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ کا راجستھان. برسات کے موسم میں تو اور خوبصورت. آپ کے یہاں پالوشن بہت کم ہے, گاڑیاں کم, خوبصورت ہوا ہے. ہمارے گجرات میں تو بہت پالوشن ہے, فیکٹریاں میں. احمد آباد میں تو اللہ کی پناہ, سورت اللہ کی, انکلیشور اللہ کی پناہ. یہ تو سیمپل نمونہ. آج میں نے میٹھے کے تلے میں بتایا کہ دیکھو مسجد کے باہر مسجد کا انجینئر نے نقشہ دیا, سیمپل نمونہ, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. میں نے بتایا کہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ابھی مسجد مکمل نہیں ہوئی,
یہ نمونہ اتنا خوبصورت ہے تو اصلی مسجد کتنی خوبصورت ہوگی. یہ پوری دنیا جنت کا ایک نمونہ ہے. ذرا زور سے بے شک بولو. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فیصلہ کرے گا کہ میرے بندے جنت کی چاہت رکھتے ہیں, میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. بے شک بولو. جب دنیا اتنی خوبصورت ہے جو سیمپل اور نمونہ ہے, بے شک بولو تو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہے. یہ چیز ہے. آپ کشمیر جاؤ, قدرتی آپ کے دل میں سے نکلے گا اللہ کتنے خوبصورت باغات بنایا, قدرتی چشمے پانی کے نکل رہے. ارے اللہ کے بندو وقت لے کر جاؤ, کبھی اللہ کے راستے میں جماعتیں لے کر جاؤ, دیکھو کشمیر کو, آپ کو جنت یاد آئے گی. میں تو اللہ سے کہتا ہوں, اندر سے آواز نکلتی, اللہ کشمیر کو آپ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ یہاں سے جینے کو, یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا. تو آپ کی جنت کتنی خوبصورت. بات ختم ہو گئی. میں نے آپ کو دین اور دنیا کا فرق سمجھایا. اپنی اولادوں کو دنیا کے ساتھ دین پڑھاؤ, ورنہ رو گے. قیامت بہت قریب آ گئی. زندگی کے حساب کا وقت آ گیا. آپ کی گرام پنچایت, جان پالیا کی گرام پنچایت آپ سے حساب مانگتی. ایک کھیتی کا ٹیکس لاؤ, مکان کا ٹیکس لاؤ, پانی کا ٹیکس لاؤ, لائٹ کا ٹیکس لاؤ, لائٹ کا بل لاؤ. ہر چیز, ہر گرام پنچایت کو حساب مانگنے کا حق ہے. ارے راجستھان والوں زور سے جواب دو, اللہ کو زندگی کے حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اس لیے قیامت, وہ قیامت بہت قریب آ. یوٹیوب پر ہمارے بیانات ہیں. اب تو علماء حق کے بیانات سننے موبائل میں سنو. اللہ کے بندے, موبائل کا غلط استعمال مت کرو, جوان لڑکیوں کو مت دو, اور دو ضرورت کے مطابق. ضرورت کے لیے کہہ رہا ہوں, دو چھوٹے والا, وہ بھی گھر میں کام کا. یہ نہیں کہ اسکول جا رہی جب بڑا موبائل دے دو, کالج جا رہی بڑا موبائل دے دو, بازار جا رہی, بار میں جا رہی, بس میں بٹھا کر بڑا موبائل دے دو. اس کے غلط استعمال سے زنا کاریاں ہو. ہر اللہ کی نعمت ہے, اچھا استعمال کرو گے. یہ آپ موبائل آپ کو جنت میں لے جائے. یہاں آپ لنک دے دی, یہاں لوگ بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں کہ بھائی مولانا راجستھان میں بیان کر رہے ہیں, دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں. دین پہنچانا بہت آسان ہے, مگر اس کا غلط استعمال کرو گے, مرد عورتیں کانٹیکٹ میں آئے گی تو زنا کاریاں پھیل. اللہ کی شریعت پر آ جاؤ. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں, حساب کا وقت آ گیا. اور کوئی اللہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو. ایک نے بڑے سے بڑے بادشاہ رتن ٹاٹا چلا گیا, ٹاٹا کمپنی کا مالک, اس سے بڑا کوئی مالدار تھا دنیا. یہ ٹاٹا کی لیلن گاڑیاں تو دیکھو آپ, ایک ایک, اور چھوٹی چھوٹی 4 ویلر گاڑیاں بے شمار نکالی اس نے لانچ کی زمین پر. مگر اللہ کے بندو ٹاٹا کرتے چلے گا. بھائی جواب دو سب مل کر, کیا دنیا کی دولت ان کو بچا سکی؟ زور سے جواب دو. نہیں, یہ فانی دنیا ہے, آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. آپ کے پاس ایمان ہوگا, اعمال ہوگا تو اولیاء کے نام کے مزار پر جاؤ, مگر فاتحہ خوانی کریں, قرآن پڑھو وہاں جا کر, بس سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. قبرستان جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ. قبرستان جاؤ, وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے. انشاءاللہ بولو سب مل کر, ہفتے میں ایک بار ضرور جانا ہے. قبرستان جانے سے دل کی روحانیت مضبوط ہوگی. نماز پڑھو گے, وضو کرو گے, روزہ رکھو گے, غسل کرو گے, قرآن کی تلاوت, ذکر اللہ, درود شریف, استغفار, یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ آپ کی روح کو زندگی دے گی. روح تازہ ہوگی تو جینے کا مزہ ہے, ورنہ جو روح میں تازگی نہیں ہے جینے کا مزہ ہی نہیں آئے گا. بے چینی میں زندگی گزرے گی اور آخرت خراب ہوگی. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے. 1 سیکنڈ میں سارے مردوں کو زندہ کرے گا. 1 سیکنڈ ٹائم آ گیا ہے. اللہ کے بندو جاگو, دنیا والوں کو جگاؤ, گھروں میں پردہ لاؤ, شرم حیا لاؤ, جو باتیں سنی اپنی عورتوں کو سناؤ. آپ کے راجستھان میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ عورتوں تک دین نہیں پہنچ رہا ہے. دعوت و تبلیغ کے کام کو عام کرو, مسجد وار جماعت میں بیٹھو,
ہفتہ واری اجتماع میں شریک رہو, اللہ کے راستوں میں نکلنے کا مزاج بناؤ, گھروں میں تعلیم زندہ کرو. مستورات کا اجتماع برابر مضبوط ہونا چاہیے. ہر گاؤں میں ہفتہ واری اجتماع ہونا چاہیے, اس میں تعلیم ہونی چاہیے, الگ الگ عالموں کے بیانات ہونے چاہیے. مستورات کے اندر عورتوں میں بیانات ہونے چاہیے. ابھی میں پچھلے مہینے بہار گیا تھا, ارریہ ضلع, مردوں سے زیادہ عورتوں کا مجمع تھا, 2000 کے قریب عورتیں تھیں, بہت بڑا مجمع عورتوں. اور اس سے ایک سال آگے گیا تھا, تقریباً 13,000 آدمی تھے, مرد عورت مل کر 13,000 آدمی. آپ کیا 1,000 بھی نہیں. محنت کرو, اللہ کے دین کی محنت کرو. خانقاہوں کے بزرگان دین جو سچے اولیاء اور سچے پیر ہیں, ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح, دینی کتابوں کا مطالعہ کرو. انگریزی بھی پڑھو, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی پڑھو, مگر اس کے ساتھ دینی تعلیم ضروری. ورنہ مسلمانوں, لوگ میرے اور آپ کے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں. دعائیں تو بہت دور کی بات, بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی خیریت پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت کیسی. ورنہ میں نے آپ کو بتایا نا, ایسا ہی پوچھتے ہیں شوگر پریشر والا کیسا ہے. شوگر پریشر ہے وہ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ آپ کب جاتے ہیں یہاں سے. آپ کے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں, میرے اور آپ کے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں. تو قبر پر کوئی نہیں آئے گا. یہ بے وفا دنیا, آخری زمانے کے مسلمان, قبر پر کون یاد کر کے آئے. اللہ کے بندے, کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن تعزیت کے لیے جاؤ, اس کے گھر پر جاؤ, کہ گھر والوں کو دلاسا دو. 3 دن تک بیٹھنے جانا سنت بتلایا گیا ہے تعزیت کے طور پر. دعائیں مانگو, ذکر و اذکار کرو. اب تو الیکٹرانک تصویر آ گئی, ڈیجیٹل, انگلی میں بھرا دو اور یہ آ گئی. ایسے ہی, اور اللہ کو یاد کرو, درود شریف پڑھو, استغفار کرو, ذکر سے دل زندہ. آخرت کی تیاری کرو. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں سنی, چلو ابھی تک تو زور سے نہیں بولے, تمام لوگ جو باہر ہیں وہ بھی اندر ہے, وہ بھی زور سے آمین کہو. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. ہم نے سب مل کر انگلی اونچی کرو کہ انشاءاللہ دنیا کے ساتھ دین بھی پڑھائیں گے اپنے بچوں کو. ذرا ہاتھ سب مل کر ہاتھ اونچی کرو, سب مل کر کرو, بولو انشاءاللہ. دیکھو ادھر والا بات لوگوں نے نہیں اٹھا رہے, سب اٹھاؤ جب مل کر, بولو زور سے انشاءاللہ. اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے, اور یہاں کے علماء کرام سے نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی امت کو سنبھال لو. جو مدرسوں میں عربی دوم تک سوم تک ہے, جلدی سے بخاری اور جلالین تک سبق شروع ہو جائے, ایسے انتظامات کرو. جو اللہ عربی دوم اور سوم تک پہنچاتا ہے وہی اللہ آپ کو بخاری کا بھی انتظام. اللہ سے مانگو اور ادارے مکمل کرو. ادارے ناقص اور ادھورے کہلائیں گے جہاں مکمل تعلیم نہیں. مکمل تعلیم ہوگی, لوگوں کے دل نرم ہو جائیں گے کہ بھائی یہاں بخاری اور جلالین, قرآن کی تفسیر اور حدیث اور فقہ, سب قسم کے علوم پڑھائے جائیں. اور مدرسوں کی امداد کرو اپنے بزنس میں سے, اپنی کھیتیوں میں سے. ابھی سردی کا موسم ہے, یہ غریب بچے جن کے پاس سویٹر نہیں ہے, کمبل نہیں ہے, مدرسوں میں جا کر دو. غریب لوگ بھی ہوں گے, ان کا بھی خیال رکھو. جانوروں کو بھی پہناؤ. یہ نیکیاں لوٹنے کا موسم آیا ہے سخت سردیوں میں. دیکھو گرمی تو انسان کتنی بھی برداشت کر لے, مگر سردی کا بہت خطرناک, بڑی نیکی ملے گی. اس لیے عقل مند کو اتنے مدرسے والے چندے کے لیے ان کا دل کھول کر امداد. یہ قرآن حدیث پڑھیں گے, میں قبر میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. چند باتیں میں نے آج ضلع باڑمیر جان پلیا گاؤں کے مدرسہ دارالعلوم جو ہے دارالہدا میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی. اللہ حضرت مولانا اکرام الدین صاحب اور ان کے جتنے کارکنان ہیں علماء کرام, اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور جن نوجوانوں نے آج کا یہ پروگرام جمانے میں ساتھ دیا ہے حضرت مولانا کا, پیسوں سے, ٹائم سے, وقت سے, اور جن لوگوں نے دعائیں دے کر یہ کام کیا ہے, آمین کہہ دو ذرا زور سے. اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے.
اللہ آپ کو دین پر قائم رکھے، اللہ آپ کی دنیا بھی چمکائے. میں دعا کرتا ہوں، مسافر ہوں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ آپ کو دنیا میں بھی چمکائے اور آمین کہہ دو، اللہ آپ کو آخرت میں بھی چمکائے، اللہ پوری امت کو چمکائے. یہ ازمن و جملہ جہاں امین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. ایک اعلان سن لیں. یہ لے لو. بھائی تمام مہمانان اکرام سے میری درخواست رہے گی کہ پہلے عشاء کی نماز ہوگی، اس کے بعد سبھی کے لیے کھانے کا انتظام رہے گا. اور جو جان پالیہ کے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں رہے گی کھانے کی، اور بعد میں کھانا کھلا کر ہی وہ مہمانان اکرام کے جانے کے بعد ہی وہ کھانا کھائیں گے. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد جماعت ہوگی، اور جماعت کے بعد سبھی کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا. ابھی حضرت کی دعا ہو رہی ہے. دعا کے بعد فارغ ہو جائیں، میں نماز کھڑی کر دیں. کوئی نماز نہ چھوڑے، نماز کو ضرور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل لگا کر دعا مانگو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، اے اللہ بڑے مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہمیں بہت لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ تیرے دین کا کام کراتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی، اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں. ہم سب کو ایمان پر، پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما. جو تیرے راہ میں شہید ہو رہے ہیں اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرما. اے اللہ دنیا بھر میں ایمان والوں پر امتحان چل رہا ہے. اے اللہ آسمانوں سے ان کی مدد نازل فرما. اے اللہ انہیں جیت عطا فرما. اے اللہ ظالموں کا منہ کالا فرما. اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں میں، ہندو بھائیوں میں آپس میں بھائی چارہ محبت پیدا فرما. ہمارے بھارت دیش میں شانتی 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 ہو جائے. اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما. اے اللہ تو انصاف پسند اور انصاف کو قائم کرنے والا ہے. اللہ تو امت میں انصاف عطا فرما. اہل ایمان کی ہندوستان میں بھی اور دنیا میں باہر بھی اللہ تو آسمانوں سے مدد نازل فرما. جو جیل خانوں میں ہیں اللہ ان کو چھٹکارے عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے سروں پر قرضے ہیں اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما. اے اللہ بینکوں کی لون سے حفاظت فرما، سود اور بیاج کے کاروبار سے حفاظت فرما. دوسروں کو قرض دینے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جو قرض لے جائے انہیں جلدی سے واپس کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما. کپڑے پاک صاف، بدن پاک صاف، سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرما. پانی کا انتظام ہو تو روزانہ غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. دانتوں کی صفائی کی توفیق دے دے. اللہ بدن کے بالوں کی صفائی کی توفیق عطا فرما. نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. مولا اس مدرسہ دار الہدا کو اللہ آسمانوں سے ان کی مدد نازل فرما. اور بھی ادارے چل رہے اللہ ان کی آسمانوں سے مدد نازل فرما. جو آج تک جنہوں نے 1-1 روپیہ مدرسوں میں دیا ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے. خاص کر ہمارے ماں باپ جنہوں نے بڑی محنتوں سے ہم لوگوں کو پالا ہے. اے اللہ ان ماں باپ کے احسانوں کو بھلایا نہیں جا سکتا. اے اللہ یہ راجستھان جن کے بوڑھے لوگوں نے ان علماء کرام کو دیوبند بھیجا، سہارنپور بھیجا، کہاں کہاں بھیجا. اے اللہ اس زمانے میں
کتنے مائلوں دور چل کر جاتے تھے شہر اور وہاں سے ٹرین پکڑتے تھے. اے اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما, ماں باپ کی مغفرت فرما, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ لکڑیاں جلا جلا کر ہم کو روٹیاں کھلائی, ان ماں باپ کے احسانوں کو بھلایا نہیں جا سکتا. اے اللہ تم کو قبر میں راحت عطا فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا. مدارس کے بانیوں کی مغفرت فرما, ایمان والوں میں جنہوں نے اسکولیں قائم کی, اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما, انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جنہوں نے پانی کی ٹنکیاں بنائی, مسجدیں بنائی, سب کے بیڑے پار کر دے. اے اللہ سب کی آخرت آسان فرما. قیامت بہت قریب آ گئی اور امت غفلت میں سو رہی ہے, ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی, بے حساب زلزلے ہو رہے, گناہ عام ہو گئے. اے اللہ امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما. زنا کاریاں بہت عام ہو گئی. اے مولا ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں زنا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما, زنا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زنا کاریوں کے خیالات بھی بہت عام ہو گئے, زنا کے خیالات عام فرما, پردے کو عام فرما, برتے کو عام فرما, داڑھی کی سنت کو عام فرما. الہ العالمین شرم و حیا کو عام فرما. اے اللہ اس راجستھان کی سرزمین پر بھی رحمتوں والی بارش نصیب فرما, برکتوں والی بارش نصیب فرما. اے اللہ سردیوں میں لوگوں کے اسباب آسان فرما, گرم کپڑوں کا انتظام فرما, گرم رضائیوں کا انتظام فرما. اے اللہ یہ غریب علاقہ ہے, یہاں کے علاقوں کی مدد فرما. بہار بھی بہت غریب ہے, آپ کو سب معلوم ہے دنیا میں کہاں کہاں انسانوں کو کیا ضرورت ہے. اے اللہ غیب سے مدد نازل فرما. ہمارے غیر مسلم بھائی بھی غریب ہیں, ان کو بھی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت ہماری آسان فرما, قبر کی زندگی آسان فرما. قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کرے تو ایمان والوں میں شامل فرما. آپ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہماری بیماریوں میں ہمیں مکمل شفا عطا فرما. اے اللہ بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں کے پاس, ویدوں کے پاس, حکیموں کے پاس, مگر ہمیں مکمل شفا عطا فرما. پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. بے نمازیوں کو نمازی بنا دے, سچا اور پکا نمازی بنا دے. رات کو جلدی اٹھ کر فجر کی نمازوں میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ مدرسہ دارالہدیٰ کی ضروریات کو غیب سے انتظام فرما. جو جو ان کی ضروریات ہے اللہ مکمل فرما. اے اللہ ان کا کچن خانہ کمزور ہے, اور بھی ان کی جو ضروریات ہے اس کو پورا فرما. اور بھی مدارس کے حالات ٹھیک نہیں, اللہ مدارس کے انتظام فرما دے. یہاں کے ادارے جہاں بخاری اور جلالت کے سبب نہیں, اللہ غیب سے اس کے لیے اسباب آسان فرما. اہل مالداروں کے لیے, مالداروں کے دلوں کو مدرسوں کے لیے نرم فرما دے, اسکولوں کے لیے نرم فرما دے. ہماری بچیاں جو ایمان چھوڑ بیٹھی, اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کے حالات بہت خراب ہے, ان بچیوں کو دوبارہ کلمے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. مرنے کے بعد کیا ہوگا مولا, ایمان والی بیٹیوں کی کوکھوں سے اے اللہ غیر مومن مشرک پیدا ہونے لگے ہیں. اے اللہ ایمان کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. اے اللہ حدیث میں قیامت سے پہلے ایمان ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہی حالات ہو رہے ہیں. صبح میں مومن, شام میں غیر مسلم, شام کو مومن, صبح میں غیر مومن. اے اللہ ایمان پر جمع و ثابت قدمی نصیب فرما. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. یہ بزرگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی, اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے سب کے حق میں قبول فرما. امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. طلاق والی اور بیوہ عورتوں کی اور کنواریوں کی شادیوں کا انتظام فرما. کنوارے مردوں کی شادیوں کا انتظام فرما. اللہ جن جن لوگوں نے آج کے جلسے میں مدد کی, اللہ سب کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما. ہم تمام کو اللہ آپ کے حقوق, بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ہمارے اس سفر کو آسان فرما. اے اللہ ہر ایک کی دنیا آخرت کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے, ہم بھی وہ مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی جن برائیوں سے پناہ چاہی, ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرما. شہیدوں پر رحم فرما, زخمیوں پر رحم فرما. اے اللہ ان علاقوں کو جہاں اے اللہ حالات ٹھیک نہیں, آسمانوں سے ان کی فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد نازل فرما. اللہ مسجد اقصیٰ کی آبیاری فرما, اس کی حفاظت فرما. ہر مسجدوں کو, مدرسوں کو اے اللہ حفاظت نصیب فرما. ہندوستان میں شانتی بھائی چارہ قائم ہو, اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما.
پڑوسی ملک جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے انڈیا کے، اللہ ان تمام میں بھی شانتی اور سکون عطا فرما، بھائی چارگی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، اللہ آپ کے پاک ناموں کے طفیل قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہوگی ابھی اذان